گندم کا جو سکینڈل نگران حکومت کے زمانے میں آپ لوگوں کے سامنے آیا، میڈیا پہ ادھر ادھر، ہاں جی، شور شرابہ تو بہت ہے۔ اب ایک طرف سے اتنے ارب کی لوٹ مار ہوگی جی، فلانی ہوگی، یہ ہو گئی، اور دوسری طرف سے آپ نے نگران وزیر اعظم کا انٹرویو سنا ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ، جو کچھ وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس سرمایہ داری نظام کا پول کھول رہا ہے کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے، کون نیچے سے سمری موو کرتا ہے، کہاں آتی ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے، سارا پروسیس بیان کیا نا اس نے۔ پھر کیسے کیبنٹ میں آئی، کیبنٹ نے پھر کیسے پہلے منظوری دی سرکاری طور پر گندم خریدنے کی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد نوٹیفیکیشن واپس لے کر ہم نے پرائیویٹ تاجروں کو اجازت دی کہ وہ اپنی گندم منگائیں، رسک لیں۔ اور وہاں ایک جملہ وہ صاحب ادا کرتے ہیں کہ جی جب گندم کی فری مارکیٹ ہے، باہر تو گندم 2500 میں مل رہی تھی، یہاں حکومت نے 4000 میں ریٹ رکھا ہوا تھا، تو جو تاجر ہوتا ہے وہ تو جہاں سے بھی سستی ملے وہاں سے خریدے گا نا، تو اس کو 1500 کا پرافٹ ہو رہا ہے تو اس نے وہاں آرڈر دے دیا بلک میں، اور یہاں آ کر اسے 1500 میں بیچ دیا، فری مارکیٹ۔ ہم پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ WTO کی پابندیاں ہیں، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ بھائی کوئی تم سے پوچھے کہ اگر فری مارکیٹ اکانومی ہے اس ملک کی واقعی، تو گزشتہ سال تمہارے AC اور DC کسانوں کے گھروں میں چھاپے مار کر کھانے کی جو گندم 25 من رکھی ہوئی تھی وہ ان کو ہتکڑیاں لگا کر ان کے گھر سے اٹھا کر لائے، سرمایہ داروں کو ساتھ لیے میں اپنی گاڑی میں فوراً نقد پیسے دیتے ہیں اور ان سے اپنے ریٹ پر گندم خریداری کر رہے ہیں۔ یہ فری مارکیٹ اکانومی ہے؟ ایک بات تو کرو، کبھی شتر کبھی مرغ، ایک طرف فری مارکیٹ اکانومی کی بات کر رہے ہیں، پھر خود کہتا ہے کہ اس سے پہلے حکومتیں گندم باہر سے خریدتی تھی اور وہ یہاں سبسڈی دے کر فروخت کرتی تھی، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ تاجر تھے کون، ذرا ان کی نشاندہی کرو۔ بیچارہ عام تاجر یہ کام کر سکتا ہے کہ یوکرین سے گلی سڑی ہوئی گندم اٹھائے اور ان کو اسلحہ دے؟ یوکرین جنگ کی حالت میں ہے، اس سے تجارت کرنے والا طاقتور ہوگا، ضرور مقتدرہ ہوگی کہ جس نے یہ کام کیا جی اس کو پرائیویٹ بنا دیا، کیونکہ سرکاری حیثیت ہے وہ مقتدرہ منگوا نہیں سکتے، سرکار نہیں منگوا سکتی۔ کس نے یہ پرائیویٹ کے نام پر، پاکستان میں پرائیویٹ کے نام پر جو بزنس ہو رہا ہے، یہ بزنس اور تجارت کے منہ پر کالا داغ ہے۔ اب ایک کاشتکار نے محنت کی، گندم اگائی، 6 مہینے اس کو اپنی اولاد کی طرح سینچا، ان لوگوں کی، لٹیروں کی جو کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں غلہ منڈیوں میں، کھاد کے اور سپرے کے ڈیلر ہیں، 3000 کی بوری 10,000 میں بیچی، کھاد سپرے مہنگی بیچی ان کی منمانی قیمت پر، اور اس کا فیصلہ بھی انہی حکمرانوں کو پیسے دے کر، رشوت دے کر اپنے حق میں کرایا۔ وہ لوگ محنت کش، وہ مہنگی کھاد، مہنگا بیج، مہنگی تمام چیزیں استعمال کر کے 6 مہینے کی محنت اور مشقت کے بعد گندم آتی ہے، تو جناب یوکرین سے گندم ابھی بھی اتر رہی ہے۔ بھائی یا تو حکومت ہے اور یا نہیں ہے، اگر ہے تو حکومت کا کام ہے کہ مالی اور معاشی معاملات کو ریگولیٹ کرے، اپنے ملک کے کاشتکار کو، اپنے ملک کے تاجر کو، اپنے ملک کی پروڈکٹ کو، اپنے ملک کی تمام چیزوں کو، پہلے پاکستان کی بنیاد پر کیا ہے، حکومت فیصلے کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم پابندی لگاتے، ٹیکس لگاتے تو جناب والا جو WTO لات مار دی امریکہ نے اور چائنا نے، دونوں اپنے اپنے قومی مفادات کے لیے ہاں جی ٹیکسز کا، ٹیرف کا پورا ڈھانچہ بدل دیتے۔ کتنی تجارت تھی چائنا کے مال کی امریکہ میں،
امریکی حکومت اور سسٹم نے اس پر ٹیرف لگا کر چین کا کیا ہے، تجارت کا راستہ روکا، اور امریکہ کا راستہ چین نے روکا۔ بھائی ہر ملک اپنے قومی تحفظ کے، تو حکومت کس بات کی؟ اور اگر فری ٹریڈ ہے اور حکومت کچھ نہیں ہے تو پھر ہر دور میں ہونی چاہیے نا۔ جب تمہیں لوٹ مار کا موقع ملے، تمہارے لٹیروں کو ملے، تو اس وقت فری مارکیٹ کے نام پر ان لٹیرے تاجروں کو اجازت دے دی جائے کہ جی لاکھوں ٹن منگوا لو۔ 35 لاکھ ٹن گندم منگوائیے نا، گندم تیار ہے ملک کے اندر۔ پھر سب سے پہلے تو وہ جو سمری موو کرنے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگلے سال گندم کی شارٹیج ہو جائے گی، اس لیے گندم باہر سے منگوانا ضروری ہے، آج اس کا احتساب ہونا چاہیے نا اس کمیٹی کا جس نے یہ سمری موو کی تھی۔ کوئی اس کو پوچھنے والا ہے؟ بس کمیشن بنا دیا، کوئی افراد بنا دیا، اسمبلیوں میں تقریریں کر دی لوٹ مار کے نام پر۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اور قرآن نے دوسری سورۃ النساء میں کہا ہے کہ جب تم باطل طریقے سے مال کھاتے ہو تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہو۔